اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ میں ہوں حکیم خالد، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پر آنے والے نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پہنچتی رہے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پتے کا مرض۔ ہر وقت علاج ضروری۔ پتا انسانی جسم کا ناشپتی کی شکل کا گول تھیلی نما عضو ہے جو جگر کے داہنے حصے زیریں سطح پر موجود ہوتا ہے۔ یہ تھیلی 4 انچ لمبی اور 1 انچ چوڑی ہوتی ہے۔ پتا کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جن میں پتے میں پتھری بن جانا بھی شامل ہے۔ پتے کے مرض کی علامات۔ پتا کے امراض کی علامات کبھی کبھی واضح طور پر ظاہر نہیں ہوتی اور اگر بر وقت توجہ نہ ملے تو یہ مسائل بڑھ بھی سکتے ہیں۔ پتے کی امراض کی چند بنیادی علامات ہم آپ کو ویڈیو میں بتائے دیتے ہیں۔ پسلیوں کے نیچے دائیں جانب شدید درد ہونا پتے کے مرض کی علامت ہے۔ یہ کبھی ہلکا اور کبھی شدید شکل اختیار کر سکتا ہے، مگر خاص نشانی یہ ہے کہ پتے کا درد اوپر کی جانب بڑھتا ہے اور کبھی ہسلی کی ہڈی میں بھی شدید درد ہوتا ہے۔ یہ ایک واضح علامت ہے۔ متلی اور قے آنا بھی پتے کے مرض کی علامت ہو سکتی ہے۔ پتا کی بیماری میں نظام انہضام صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوتا، جس کے باعث کبھی کھا کے متلی محسوس ہوتی ہے۔ بخار کا آنا اور بلڈ پریشر لو ہو جانا بھی پتے کی خرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بخار پتے کے انفیکشن کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی دیر بعد حاجت محسوس ہونے کی شکایت ہے تو یہ بھی پتے کی بیماری کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ یرکان پتا کی پتھری اور بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کبھار بعض مریضوں میں پتے کی وجہ سے پس پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے شدید پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ عورتوں اور عمر رسیدہ افراد کو پتے کے مسائل درپیش آنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی دیگر علامات میں بد ہضمی، گیسٹرک پرابلم یعنی کہ گیس، کھانے پینے کے بعد پیٹ کا پھول جانا، قبض، سر چکرانا، خون کی کمی، ایکنی اور تھوڑے پھنسیاں نکل آنا شامل ہے۔ اسباب کے لحاظ سے اس مرض کے ہونے کا ایک بڑا سبب کاربوہائیڈریٹ خصوصاً چینی یعنی میٹھا زہر وغیرہ کا زیادہ استعمال ہے۔ زیادہ چکنی غذاؤں سے بھی پتے کا درد ہو سکتا ہے۔ پتا کی سوزش ایک مزمن مرض ہے جو درجہ بدرجہ ورم پتا اور اس کے پاس رطوبات کے اجتماع اور آخری درجہ میں پتے کی پتھری بنتی ہے۔ اس آخری درجہ میں پتے کا کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ موٹے لوگ جن کے خون میں کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے تو اس سے پتے میں پتھریاں بھی بنتی ہیں۔ اگر پتا میں سوزش زیادہ عرصہ تک رہے تو یہ پتھری کا سبب بن سکتی ہے۔ شوگر یعنی ذیابیطس بھی پتے کے مرض، خاص طور پر پتھری بن جانے کی واضح علامت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ زیادہ ڈائٹنگ کر کے جلدی وزن کم کر لیتے ہیں ان کا جگر کولیسٹرول پیدا کرنے لگتا ہے جس سے پتے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بھوکا رہنے سے پتے کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اب ہم ویڈیو میں آپ کو احتیاطی تجاویز سے آگاہ کرتے ہیں۔ پتے کی پتھریاں اگر زیادہ بڑی ہو جائیں تو آنت کا منہ بند کر سکتی ہیں۔ ایسا کم ہی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہو جائے تو یہ پتا پھٹنے سے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر پھٹ جائے اور پتہ نہ چلے تو پیٹ میں بڑے پیمانے پر خطرناک انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ اس کے خطرات 45 سال سے زائد عمر کے افراد میں زیادہ ہوتے ہیں۔ پتا میں کینسر بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، تاہم اگر فوری خیال نہ کیا جائے تو پتے کا مرض کینسر بھی بن سکتا ہے۔
पित्ता की पत्थरी में मरीज की ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना चाहिए। अमूमन मोटे लोग जिनके खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, इनसे इनके पित्ते में पत्थरियां बनती हैं। लिहाजा चर्बी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं मसलन अंडा, मक्खन, गोश्त वगैरह कम खाएं। वजन कम करने और चर्बी कम होने से बार बार होने वाले दर्द का इम्कान हो सकता है। रोगन जैतून पित्ते की पथरी में मुफीद है। चुकंदर, खीरा और गाजर तीनों का 100 मिलीलीटर ताज़ा जूस पीने से पित्ता साफ हो जाता है। दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। पथरी की सूरत में मूली का इस्तेमाल बेहद मुफीद और ज़ूद असर होता है। इसके अलावा नाशपाती पित्ता की तमाम बीमारियों में मुफीद है। पित्ते की पथरी की वजह से लाहक होने वाले दर्द के लिए पेट के ऊपरी हिस्से की सिकाई करें, यानी टकोर करें। दर्द पित्ता की सूरत में फौरी तौर पर आसाबी तरियाक 1 ग्राम हमरा दूध बेहतरीन रिजल्ट देता है। पथरियों के इलाज के लिए गर्म तर मलयन, अमरूसिया और मैग्नीशिया साल्ट वाला मुसल बेहतरीन है, मगर इनके साथ सुबह निहार मुंह 1 चम्मच रोगन जैतून और 1 चम्मच रस नींबू दे। पित्ते की पथरियों का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं, वो सिर्फ ऑपरेशन से पित्ता निकाल देते हैं। लिहाजा ऑपरेशन से पहले दर्जा वाला इलाज जरूर आजमाएं। पित्ते को निकलवाने से जिस्म पर क्या असरात मरतब होते हैं। अगर आज़ा की अहमियत की बात की जाए तो पित्ते का नंबर सबसे आखिर में है। दर हकीकत अक्सर तो इस अज़ू की जरूरत ही नहीं पड़ती और अक्सर औक़ात तिब्बी मसाइल के बायस इसे जिस्म से निकालना पड़ता है। पित्ता आपके पेट में जिगर के बिल्कुल नीचे दाएं जानब होता है और अमरूद की शक्ल के इस अज़ू में एक सियाल बाइल यानी सुफरा होता है। ये सियाल जिगर में बनता है जो कि चर्बी और मखसूस विटामिन को हजम होने में मदद देता है। जब आप खाते हैं तो जिस्म इसे खारिज करने का सिग्नल देता है। ताहम अगर पित्ता निकाल दिया जाए तो ये सियाल जिगर से बराह रास्त आंतों में बगैर किसी मसले के चला जाता है और यही वजह है कि डॉक्टर आम तौर पर पित्ते में पत्थरी की सूरत में इसे निकाल देते हैं। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं पित्ते को निकालने की वजह क्या होती है। वो है पथरी यानी बाइल का ठोस शक्ल अख्तियार कर लेना। इस पथरी का बायस बनता है और आम तौर पर इसकी अलामात भी सामने नहीं आती, मगर कई बार ये पित्ते और छोटी आंत के दरमियान मौजूद नाली में फंस जाती है और इंतहाई तकलीफदेह होती है। ऐसा होने पर शानों के दरमियान मेदे और सीने में शदीद दर्द होता है, जबकि दिल मतलाना और कै वगैरह का सामना भी हो सकता है। अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो ये अलामात बदतरीन होती चली जाती हैं। फिर यरकान, बुखार, सर्दी महसूस होना, चाय जैसा पेशाब और बैठना तक नामुमकिन हो जाता है। पित्ते में पथरी लबलबे को भी मुतासर कर सकती है। यही वजह है कि बेशतर डॉक्टर पित्ते में पथरी की सूरत में इसे निकालने का मशवरा देते हैं ताकि मुस्तकबिल में मसाइल से बचा जा सके। डॉक्टर आमतौर पर इस मर्ज के लिए जिस्मानी मुआयना, लैब टेस्ट और अल्ट्रासाउंड या इसी किस्म का कोई टेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि पित्ता या लबलबा वर्म का शिकार तो नहीं और पथरी की तशखीस की कोशिश करते हैं। अगर पित्ता वर्म का शिकार हो तो डॉक्टर जल्द से जल्द इसे जिस्म से निकालने का मशवरा देते हैं और लबलबे के पास हो तो डॉक्टर चंद दिन इंतजार करते हैं। आमतौर पर
آپریشن کے بعد بھی زندگی معمول پر نہیں آتی، بلکہ درد، گلے میں تکلیف، دل متلانے یا الٹیوں کی شکایت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر آپریشن کے بعد مکمل ریکوری میں 1 سے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ پتا نکالے جانے پر اکثر افراد نظام ہاضمہ پر کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، مگر کچھ لوگوں کو ہیضے کی شکایت ہو سکتی ہے، کیونکہ جسم میں بائل کو ذخیرہ کرنے کی جگہ نہیں رہتی، تو جسم کے لیے اضافی سیال کو جذب کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جو کہ تیزابی موشن کا باعث بنتا ہے۔ پتا نکلوا دینے والے افراد جلد یا بطیر شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پتے کی پتھری کے لیے علاج جاننے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ فلفل سیاہ، جس کو کالی مرچ بھی بولتے ہیں، نوشادہ ٹھیکری، زنجبیل، جس کو سنڈ بھی بولتے ہیں، ریوند چینی، ریوند خطائی، ہر ایک 500 گرام، کلمی شورا، سجی کھار، نمک سیاہ، گل سرخ، زیرہ سفید، ریوند اسارا، ہر ایک 125 گرام، باریک صفوف پاؤڈر کی شکل میں بنانا ہے۔ مقدار خوراک 1 تا 2 گرام، دن میں 3 یا 4 بار لے سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے اگر موشن لگ جائیں تو خوراک کی مقدار کم کر سکتے ہیں، اگر قبض ہو جائے تو مقدار خوراک کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اس کا تیار کرنے اور استعمال کرنے سے پہلے ماہر طبیب یا ماہر معالج یا حکیم سے مشورہ ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔